بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم ہر روز کی طرح آج بھی ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کی جانا میں کون پیج پر آپ اس پروگرام کو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس کاوش کو یوٹیوب چینل آر جے عرفان پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے پرسوں ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب کے ساتھ جو پروگرام کیا تھا وہ بھی، اور بہت سارے دوسرے پروگرام بھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل آر جے عرفان پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوستو گجرانوالہ کی سرزمین اور خاص طور پر علی پور چٹھا کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، اس حوالے سے کہ اس سرزمین نے ادب میں بڑے بڑے نام پیدا کیے۔ نون میم راشد کی نظم سے لے کر ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب کے کالمز تک، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت پیارے دوست جو آج ہماری اس لائیو بیٹھک کے مہمان ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا بہت پیارا سا بھائی، چھوٹا بھائی، ماشاءاللہ ان سے ملاقات جب بھی ہوتی ہے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی لائف کے ڈیفرنٹ پہلو ہیں، اور آج میں اکیلے ہی پروگرام کی ساری ذمہ داریاں سنبھالوں گا، کیونکہ ہمارے کو ہوسٹ بڑے پیارے بھائی عمر، آر جے عمر خالد آج ہمارے ساتھ اپنی نجی مصروفیات کی بنا پر پروگرام میں شامل نہیں ہو پا رہے، اور ہم اگر وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں جب بھی آپ فارغ ہوں آپ پروگرام میں آ سکتے ہیں، اور آپ ہماری اس لائیو بیٹھک کا ہمیشہ سے حصہ ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ لائیو بیٹھک ہے، تو ضرور آ جائیے گا اگر آپ اپنی مصروفیات ختم کر چکے ہوں تو۔ بہت شکریہ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا اب سامعین کے ناظرین، کاشف مصطفیٰ ہمارے بہت پیارے دوست، ہمارے چھوٹا بھائی، ان سے ملاقات جب بھی ہوئی بہت محبت بھرے انداز سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کے 3-4 پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور ان سے آج کچھ سوالات پوچھیں گے۔ پہلا، یہ ایک گورنمنٹ علم دین ڈگری کالج علی پور چٹھا میں اردو کے پروفیسر ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قومی زبان کی ترویج اور قومی زبان کی کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ایک تو ان کی زندگی کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا، علی پور چٹھا میں دھنک کے نام سے ایک تنظیم ہے، اس کے یہ سیکرٹری ہیں، اور وہاں پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ پروگرام میں اسپیشلی آج ہم کاشف مصطفیٰ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عرفان بھائی، بہت شکریہ، بڑی محبت آپ کی۔ آپ جیسے ساتھیوں سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ابھی لوگ زندہ ہیں محبت کرنے والے۔ تو تمام جو بھائی سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بھی السلام علیکم۔ اور علی پور چٹھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مردم خیز زمین ہے۔ آپ نے مجھے تو اس کتار میں جو ہے وہ شامل کر لیا۔ وہ عباس تابش کا ایک شروع میں شعر ایک یاد آ گیا کہ ہمارے جیسے وہاں کس شمار میں ہوں گے کہ جس کتار میں مجنوں کا نام آخری ہے۔ تو نون میم راشد ہوں، اس میں اسیر عابد صاحب ہوں، پھر علی پور چٹھا کا گرد و نواح جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بھی علی پور چٹھا میں ہم شامل کریں گے۔ حفیظ طائب صاحب آمدہ نگر کے، وہ بھی علی پور چٹھا کے نواح میں آ جاتے ہیں۔ اسیر عابد صاحب کا نام میں نے پہلے بھی لیا۔ ان کا کام اگر آپ دیکھیں پنجابی زبان میں تو وہ جبریل اڈاری ہو، وال جبریل کا منظوم ترجمہ ہو، یا دیوان غالب کا منظوم ترجمہ ہو، یا قصیدہ بردہ شریف کا منظوم کاشف بھائی، ترجمہ میں ہو۔ آپ کو ذرا تھوڑا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، اگر آپ تھوڑی سی آواز آپ کی لاؤڈ ہو جائے تو ہمارے سننے والوں کے لیے ذرا آسانی ہوگی۔ جی، میں عرفان بھائی بات کر رہا تھا، آپ نے بات کی تھی کہ علی پور چٹھا کے جی علی پور چٹھا کی مردم خیزی کے حوالے سے، تو جی اس میں ظاہری بات ہے نون میم راشد پہلا نام آتا ہے جی، اردو نظم کے حوالے سے، اردو آزاد نظم کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد حفیظ طائب ہیں، اسیر عابد صاحب ہیں، یا موجودہ زمانے میں اگر ہم بات کریں، ابھی آپ نے خود تذکرہ کیا، ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب ہیں، 23 کے قریب کتب ان کی جو ہے وہ منصر شہود پر آ چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد ثاقب تبسم نگینہ صاحب ہیں، قمر اعظم ہمارے بہت اچھے بہت پیارے دوست ہیں۔ علی پور چٹھا کا نام جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ ان کی وجہ سے شہرت پا رہا ہے۔
پھر یونس تحسین صاحب ہیں ہمارے، بڑی اچھی غزل لکھنے والے، بڑا اچھا لہجہ ہے ان کا، تفسیرات بہت اچھی ہیں ان کی. تو باقی پھر ہم لوگ تو سننے والوں میں سے ہیں. باقی علی پور چٹھا کالج میں جیسا آپ نے تذکرہ کیا پہلے، 2009 سے میں پڑھا رہا ہوں اردو ادب کے حوالے سے، اردو لٹریچر کے حوالے سے. باقی دھنا کا ہماری ادبی تنظیم ہے، اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ علی پور چٹھا کا جو نوجوان ہے اسے دیگر جو منفی سرگرمیاں ہیں ان سے ہٹا کے تو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جس میں وہ اپنی اس کے اندر جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جتنا وہ کیپیبل آف ہے، وہ انہیں ضلع مل سکے. اور اس میں کافی ساری ہم لوگ مثبت سرگرمیاں جو ہیں وہ اس ادب کے حوالے سے ہم لوگ ادب کے ذریعے ہم لوگ اس میں اجاگر کر سکتے ہیں. تو بس یہی کوششیں ہیں، یہی مصروفیات ہیں، معاملات چل رہے ہیں. کاشف آپ نے ذکر کیا سننے کا، تو مجھے ایک ہمارے استاد محترم عباس شاہ صاحب تھے، ان کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ اکثر سنایا کرتے تھے، کہتے ہیں گونگا ہمیش بولا ہوندا ہے، گونگا ہمیش بولا ہوندا ہے، جے تو بولدا نہیں تے سننا کیوں ہے. تو بولنے کے لیے سننا بہت ضروری ہے، اور جن لوگوں نے اچھا سنا ہے وہی اچھا بول سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کے انٹروڈکشن سے اور آپ کی جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا بہت ضروری ہوتا ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی گفتگو جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے. آپ کے اندر جو چھپا ہوا ہے، آپ کے اندر جو بھرا ہوا ہے، آپ اپنے اندر کیا لیے پھرتے ہیں، وہ آپ کی گفتگو کے ذریعے. وہ ایک شعر یاد آ گیا سید محمود احمد صاحب کا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. واہ. تو ظاہری بات ہے آپ کی جو گفتگو ہے وہ آپ کا آئینہ ہے. اب آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کی شخصیت، ظاہری بات ہے شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے مطالعہ کے ذریعے، سننے کے ذریعے. دو ہی طریقے ہوتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی صاحب حال کے پاس بیٹھنا بہت ساری کتابیں پڑھنے سے بہت زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ کتاب پڑھتے ہیں پہلی دفعہ میں، دوسری دفعہ میں کتاب آپ کو کچھ نہیں دیتی. دوسروں کا نہیں پتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. میں پہلی دفعہ کتاب پڑھتا ہوں تو وہ میرے تو اوپر سے گزر جاتی ہے. دوسری دفعہ تیسری دفعہ میں جا کے کتاب اپنا آپ کھولنا شروع کرتی ہے. تو آپ 3-4 دفعہ میں ایک کتاب پڑھتے ہیں اور کسی واقف حال کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو وہ 5 منٹ میں اس ساری کتاب کا کرکس، اس ساری کتاب کا جو ملخص ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھ کے سننا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے لیے آپ جتنی بھی آپ دیکھیں نا جی بیٹھ کے ہیں، جتنی بھی گفتگو ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری مجلسی زندگی فی زمانہ وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے. یہ کرونا تو ابھی آیا نا جی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کتنی ہماری مجلسیں باقی ہیں. گجرانوالہ کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہیں. لاہور کے جو رہنے والے ہمارے احباب ہیں وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے آگے کیوں ہیں، ہم سے گفتگو میں بہتر کیوں ہیں کہ وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا انہیں موقع ملتا ہے جو خود پڑھے لکھے ہیں. واصف صاحب کی بیٹھک کا حال آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ گفتگو کے والیوم ابھی تک سامنے آ رہے، تو وہ وہاں کے جو سننے والے ہیں تو ان کا علمی مرتبہ یا ان کا مقام آپ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ اچھا بولنے کے لیے آپ کو اچھا سننا پڑے گا پہلے. اچھا کاشف، ہمارے یہاں پر جس قبیلے اور جس قصبے سے آپ کا تعلق، اور جس قبیلے اور جس قصبے سے میرا تعلق، ہمارے یہاں پر ایک زمانے میں چوپال لگا کرتی تھی، ترنجن ہوا کرتا تھا. اس میں ترنجنیاں کڑیاں پھیرنی بہندیاں رل کے اور چوپال میں بیٹھ کر، اور لوگ بیٹھک میں بیٹھ کر ہیر وارث شاہ پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. بابا بلے شاہ کی کافیاں، اور میاں محمد بخش صاحب کا کلام، اور بہت سارا اور کلام. اور ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے حفیظ طائب صاحب کا ذکر کیا، اور حفیظ طائب صاحب کی نعتیں لوگ انہی چوپالوں میں اور انہی بیٹھکس میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے. اور آج ہم اپنے اپنے کمروں میں مقید ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ریوائول کی کوئی صورت یا کوئی طریقہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا؟ سر بالکل یہ ہمارا المیہ ہے جی. ہم لوگ بڑا نقصان ہمارا ہوا ہے. آپ دیکھیں ایک جو ہماری لوکل وژڈم ہے، ضروری تو نہیں کہ وہ بندے ہمارے جو سادہ تھے، جو کبھی کسی اسکول یا مدرسہ میں نہیں گئے تھے، تو کیا وہ دانا نہیں تھے؟
کیا وہ عقل مند نہیں تھے؟ عموماً ہم لوگ جتنی بھی یہ پنجابی میں وہ پریا ہوا کرتی تھی، تو وہ جتنے بھی سرپنچ ہوا کرتے تھے، جتنے بھی پریا کے فیصلہ کرنے والے ہوا کرتے تھے، وہ دانا آدمی ہوا کرتے تھے. لوگ دور دور سے اپنے فیصلے کروانے ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو اب یہ اس میں ایک تو میڈیا وار نے، دوسرا ہماری یہ جو ہماری زندگی میں الیکٹرانکس کا جو عمل دخل ہو گیا، تو اس کی وجہ سے یہ ضروری تو نہیں کہ ریوائول اسی صورت میں ہو. ریوائول کی ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا جی، موجودہ وبا کی صورتحال میں آپ نے یہ انیشیٹو لیا، اور بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے بالکل اسی طرح سے اسی معاملے میں گفتگو ہوئی اور بڑا کچھ سیکھنے میں ملا. تو ریوائول تو ممکن ہے جی، وہ زمانے کے مطابق جو ہے وہ اس کی ترجیحات یا اس کی صورت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اسے ریوائیو کیا جا سکتا ہے. اس میں تو، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری بہت سارے مسائل کا ہمارے کا یہ حل ہے. اوکے، کاشف آپ کا اردو پڑھانے سے تعلق ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کل جس طرح کے انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے، تمام کی تمام کتابیں انگلش میں، تمام کا تمام فلسفہ انگلش میں، اور تمام کی تمام انٹرنیشنل بکس جن کو ہمارے بہت سارے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور جن کا یوٹیوب پر اور ہمارے میڈیا پر بڑا توتی بولتا ہے، وہ ساری کتابیں انگلش میں ہیں. اور ہمارا بچہ جب ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور یا آئی کام کرنے کے بعد یونیورسٹی میں جاتا ہے، سارا میڈیم انگلش میں، تو پھر اردو پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ عرفان صاحب، بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا نا جی. اب دیکھیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں جی، شروع سے شروع کرتے ہیں. میں 9th میں جب ہم لوگ میٹرک میں تھے تب اردو میڈیم ہوا کرتا تھا. میں نے فزکس جو ہے نا جی وہ اردو میں پڑھی ہوئی ہے، اور آپ اچھا. یقین مانیں میرے ابھی بھی کانسیپٹس کلیئر ہیں. میرے تب 100 میں سے 91 نمبر تھے فزکس میں سے، اور جب وہ 9th کا ایگزام اکٹھا ہوا کرتا تھا، اور مروزی بیس نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی وہ زیادہ تر انشائیہ طرز ہوا کرتا تھا. اچھا، اب اس کے بعد ہم لوگ ایف ایس سی میں چلے گئے. وہاں کی جو فزکس پڑھی ہوئی، وہ مجھے، ہم لوگ کہتے تھے کہ یار یہ چیز ہم نے اردو میں پڑھی ہوئی ہے، اچھا یہ اس طرح لہذا اسے یہاں پہ لے ہیں. لیکن آج کی صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کا بچہ جب میٹرک کر لیتا ہے انگلش میڈیم میں، جب وہ ایف ایس سی کر لیتا ہے انگلش میڈیم میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کانسیپٹس اتنے ہی کلیئر ہوتے ہیں جتنے اگر وہ اپنی مادری زبان میں یا اردو زبان میں پڑھتا تو ہوتے؟ کبھی بھی نہیں ممکن. میں ایک نا بچے کو ہوم ٹیوشن دیا کرتا تھا، کافی پرانی بات ہے، میں بات یاد آ گئی. تو وہ بچہ بڑا نا ذہین تھا ماشاءاللہ، بڑا. اب وہ بچہ کامیاب اتنا نہیں ہو سکا جتنی میں اسے توقع کر رہا تھا. اچھا، اب اس کا کیا ہونا کرنا، اس نے باقی سارے کام نا جی مجھے یاد کر کے نا تو سنا دینے کرنے تھوڑی دیر میں، لیکن اسے سب سے زیادہ مسئلہ پیش آیا کرتا تھا سوشل سٹڈیز میں. اچھا، وہ ساری کی ساری تھیوری ہوتی تھی، ساری کی ساری انگلش میں ہوتی تھی. اچھا، میں نے اسے کیا کرنا، میں نے اسے اردو میں نا، وہ مثال کے طور پہ وہ پرماننٹ کینال پڑھانی ہے، تو میں نے اسے دوامی نہروں کے نام سے نہیں کہ جی جو جڑیاں سارا سال وگدیاں نے جی اوبلیاں نہرا. تو اس بچے کے الفاظ تھے، آپ یقین مانیں عرفان بھائی، وہ 7ویں کلاس کا بچہ تھا، تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ سر یہ سوشل سٹڈی اگر اردو میں ہوتی تو کتنی آسان ہوتی. تو ایک تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ بچے کو ہم لوگ جو ہے نا جی وہ اس کی زبان میں تعلیم ہی نہیں دے رہے. وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اتنے زیادہ نمبر لینے کے باوجود کوئی بچہ سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا ہوتا، ہماری انوویشنز کیوں نہیں، ہماری ایجادات کیوں نہیں، نام ہمارا کیوں نہیں جی سامنے آتا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جناب وہ اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان میں یا ان کی قومی زبان میں تعلیم نہیں دیتے. وہ رٹ لیتے ہیں بیچارے. اب ظاہری بات ہے، ایک بچہ پہلے خود سوچے گا اپنی زبان میں، اسے پھر وہ کنورٹ کرے گا انگلش میں، پھر وہ پیپر میں لکھے گا. تو بچے اس کی نسبت آسان سمجھتے ہیں کہ جی چپ کر کے اسے یاد کر لیا جائے، پیپر میں لکھیں اور جان چھڑوا لیں. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اچھا، دوسری بات یہ کہ چلیں انگریزی سے انکار ممکن نہیں ہے، انگریزی سے مفر ممکن نہیں ہے. موجودہ زمانے میں انگریزی ایک ضروری زبان ہے، وہ علیحدہ بات ہے. آگے جا کے ہمیں وہ چائنا اگر سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں چائنیز زبان ہمارے لیے ضروری ہو جائے گی. تو لیکن فی زمانہ چلے انگریزی زبان ہے. لیکن عرفان بھائی اس میں ایک دیکھیں کہ مادی ترقی کی اہمیت و ضرورت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں. قوموں کی مادی ترقی جو ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قوموں کی مادی ترقی ہمیشہ جو ہے وہ اس کی ابتدا روحانی اور اخلاقی ترقی سے ہوتی ہے. سیرت کردار کی تعمیر و تربیت جو ہے وہ صنعتی اداروں اور سائنسی تجربہ گاہ میں نہیں ہوتی.
وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ مکاتب ادب میں ہوتی ہے، خانقاہوں میں ہوتی ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھ کے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ معاش کی خاطر اپنے بچوں کو جدید علوم کی خاطر جو ہے وہ انگریزی سکھا سکتے ہیں، فرانسیسی سکھا سکتے ہیں، جرمنی سکھا سکتے ہیں، جرمن زبان ہم سکھا سکتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اخلاقیات ہے، روحانی ترقی جو ہے، جو اخلاقی ترقی جو ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس کے لیے اردو زبان نہیں سکھا سکتے اپنے بچوں کو؟ اس کے لیے ہم فارسی زبان نہیں سکھا سکتے اپنے بچوں کو؟ آپ اچھا لازمی نہ کاشف، کریں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ تو اس کا تھوڑا سا تو شامل کریں نا جی۔ کاشف مجھے آپ کی بات سے، ابھی آپ نے اردو کے ساتھ فارسی کا تذکرہ کیا، تو ایک ہمارے حلقوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور سمجھی جاتی ہے، انہوں نے کہا یار یہ لینگویجز ہیں اردو اور فارسی کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، ایتھکس کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، اسلامک سٹڈیز اور سوشل سٹڈیز اور اسلامیات اور فارسی خاص طور پر ان چیزوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، سائنس کا زمانہ ہے، سائنس پڑھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی سائنس ہی بہت ضروری ہے اور یہ باقی مضامین جو ہیں وہ ایز این عرفان بھائی، جی عرفان بھائی یہ نا بہت اچھی بات ہے۔ ایک تو پہلی بات تو میں نے فارسی کی ابھی کی کہ ہمارا جو اخلاقی لحاظ سے ہمارا جتنا بھی سرمایہ ہے اس میں زیادہ تر حصہ فارسی زبان کا ہے۔ مثلا آپ دور نہ جائیں، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اگر ہم جی نے علامہ اقبال کو ہی پڑھنا ہے تو کیا ہم فارسی کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں یہ کہہ سکوں مجھے فارسی زبان نہ آتی ہو اور میں کہوں کہ میں نے علامہ اقبال کو پڑھ لیا؟ کبھی بھی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے علامہ کی جناب 2 4 نظمیں پڑھ لی ہیں تو میں کہوں کہ میں نے جی علامہ کو پڑھا ہوا ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، میں تب دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے اقبال کو پڑھا ہوا ہے کہ جب میں نے پوری کتابیں اقبال کی پڑھی ہیں۔ میں نے جب شیکسپیئر سارا پڑھا ہوا ہوگا تو تب میں کہوں گا کہ جی میں نے شیکسپیئر پڑھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک ہیملیٹ پڑھ لیا تو میں کہوں کہ بس ہی میں نے شیکسپیئر پڑھا ہوا ہے۔ اب اقبال کے 5,000 کم و بیش اشعار جو ہیں صرف وہ اردو میں، اور کم و بیش 9,000 اشعار فارسی میں، یعنی اصل جو اقبال ہے وہ آپ کو فارسی کلام میں نظر آئے گا۔ پھر اقبال خود کہتے ہیں کہ ان کا جو اصل کلام ہے، ظاہری بات ہے، وہ اردو کے بانگے درا کے زیادہ تر تو تراجم ہے۔ تو جو اقبال کی اصل جو فکر ہے وہ بال جبریل میں نظر آتی ہے، ضرب کلیم میں نظر آتی ہے، یا پھر ان کے فارسی اشعار میں نظر آتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں اپنے اس سرمایے تک اگر ہم رسائی چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہمیں فارسی زبان کی ضرورت ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ نا جی یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ پرابلم ہے، ہمارے بچوں جی کے لیے یہ پرابلم ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں ان میں بیچاروں کو موجودہ صورتحال میں، ہمیں آپ دیکھیں جی، ایک تو ہمیں سیکھنی پڑتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انگلش، سب سے پہلے تو انگلش، ٹھیک ہے جی، اردو ہماری قومی زبان ہے، پنجابی ہماری مادری زبان ہے۔ دوسرا، اگر ہم نے تھوڑا بہت اپنا جو ہے وہ تعلق رکھنا ہے اپنے مذہب سے، اللہ کے ظاہری بات ساتھ، ہے وہ بھی ضروری ہے، اللہ سے قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہے تو عربی زبان بھی ہمیں سیکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ 4 زبانیں تو یہ ہوگی۔ 5ویں اب آپ کہیں کہ جی وہ فارسی بھی آپ سیکھنا بچوں کو شروع کر دیں تو 5 زبانیں ہو جائیں تو بچے کہاں جائیں؟ پہلی بات تو یہ۔ تو اب اصل میں اس میں ایک تو یہ حل ہے کہ آپ انگلش کو آپ کر دیں الیکٹیو کر دیں۔ کوئی اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بی اے اس میں انڈیا میں دیکھیں نا جی، انڈیا میں لٹریسی ریٹ ہم سے بہت اچھا، ان کی انگریزی ہم سے بہت اچھی، ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن کیا وہاں پر انگریزی کمپلسری ہے؟ آپ نے سنا ہوگا مختلف فلموں میں کہ وہ ان کے ایکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب، میں نے بی اے انگلش کیا ہوا ہے، یعنی ان کے ہاں بی اے انگلش کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو جناب وہ ظاہری بات ہے ہمارا بی اے انگلش کے بغیر بی اے ہوتا ہی نہیں ہے سب ہوتا سے ہی نہیں زیادہ ہے۔ تو سپلیز ایک بی اے انگلش میں آتی ہیں۔ تو جی سر، میں ایک تو تھوڑا ہمیں سا تھوڑا سا آپ جی عرفان صاحب میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت جی عامر مصطفیٰ صاحب ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ ندیم آصف صاحب ہیں، وعلیکم السلام انہوں نے کر دیا۔ ندیم آصف صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور عامر مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ عدیل عباس اطاری صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، اور عدیل بہت عباس اطاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کاشف صاحب، اینڈ شاہد ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی گریٹ جاب۔ بہت شکریہ۔ یہ کمنٹس ابھی تک آئے ہیں، تو عرفان صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں اگر کوئی لائیو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے اس کے لیے بھی آپ ان کو ریکویسٹ کریں، آئی جی ہوپ کہ کوئی لوگ ہمیں جوائن کر سکیں گے۔ اوکے، ہمارے وہ دوست جو ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو آنا چاہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نمبر دیجئے گا، آپ کو ہم پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ اچھا کاشف بھائی، ہم نے پروگرام میں آتے ہی اپنی باتیں شروع کر دیں،
اور ہم نے شروع میں آپ سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم آپ کے جرنی کے بارے میں، آپ کے سفر کے بارے میں، کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد زندگی کس طرح گزری اور پھر آپ کس طریقے سے علم دین کالج تک پہنچے. جی سر، بات کنٹینیو کیجیے گا، میرے خیال سے وہ ان کو آواز نہیں جا رہی، ابھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ کنٹینیو کیجیے گا. اوکے. گوہر بھائی، آج 27 رمضان المبارک ہے، آج یوم پاکستان ہے اور آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے. پاکستان 14 اگست 1947 میں بنا تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا اور 27ویں شب تھی اور 27ویں رات اور 27واں روزہ تھا جب پاکستان مارز وجود میں آیا، اور پاکستان کی آج برتھ ڈے ہے اور پاکستان کا آج یوم آزادی ہے. اور اس یوم آزادی پر میں تمام کے تمام سننے والوں کو جشن آزادی، یوم آزادی مبارک کہنا چاہوں گا. میری طرف سے تمام دوستوں کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور پھر اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پاکستان کو اگر آپ بڑے غور سے مائنیوٹلی آبزرو کریں، پاکستان کا کوڈ 92 ہے، پاکستان کے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے اور گنبد خضرا کا رنگ بھی سبز اور سفید ہے. اور اس کے بارے میں صوفیہ کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پاکستان بننے سے کئی سال پہلے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہمارے یہاں پر میرے بالکل پاس ایک مسلمانوں کا ایسا مرکز بنے گا جو مسلمانوں کا مرکز ہوگا. اور وہ امام بری سرکار اسلام آباد کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں کہہ رہے تھے. اور پھر پاکستان کے بارے میں صوفی برکت صاحب نے فرمایا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. اور پھر ایک اور بابا جی نے کہا کہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، معجزے سے بنی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے. اور پھر اس کے بارے میں ایک اور بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان کا سفر لا الہ الا اللہ کا سفر ہے اور انشاءاللہ محمد رسول اللہ تک ضرور پہنچے گا. اور پھر ایک اور بابا جی نے کہا کہ پاکستان ادھورے انقلاب کا نام ہے اور انشاءاللہ یہ انقلاب مکمل ہو کر رہے گا. اور پھر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. تو دوستو، پاکستان بہت اہم ہے اور آپ لوگ کسی بھی مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ بزنس مین ہیں، جس مرضی مکتبہ ہائے فکر سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان کے استحکام، سلامتی اور امن کے لیے کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں. اور آج بھی الحمدللہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک کی راتوں میں سجدوں میں پڑھ کر اللہ سے آنسوؤں کے ساتھ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور امن کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں اور یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. جی گوہر بھائی، ہمارے مہمان آگئے واپس. جی کاشف بھائی. جی عرفان صاحب، اچھا، یہ اصل میں وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی تو کاشف ہاں، بھائی، بات ہو رہی تھی. جی میں اس سے پہلے صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی جرنی کے بارے میں، اپنے سفر کے بارے میں بتائیے کہ کہاں کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر علم دین کالج تک کیسے پہنچے، ہمارے سننے جاننے والوں کے لیے ضرور بتائیے گا. عرفان صاحب، بڑا لمبا سفر ہے. تو میں اصل میں نا لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. جی. ایف ایس سی کے بعد مجھے تعلیمی سلسلہ اپنا چھوڑنا پڑا تھا گھر کے معاملات کی وجہ سے. کچھ میں فیملی میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، اس وجہ سے بھی. تو اس کے بعد ایف ایس سی کے بعد میں چلا گیا تھا جی پھالیا شوگر ملز میں. 4 سال میں نے اچھا. وہاں جاب کی.
اچھا اس کے اچھا بعد پھر واپس اچھا، آ کے وہ صورتحال فالیہ شوگر مل وہی جس کا آج کل بڑا چرچا ہے؟ یہ اصل میں جی چودھری برادران کی ہے، تو انہوں نے تو غالباً 2008-9 میں نا بیچ دی تھی چودھری سردار خان کے نام سے. آج کل وہ مل بند پڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ اوکے، پھالیہ میں ہی ہے، علی پور چٹھا سے ہم 30 کلومیٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہو اچھا گیا. وہاں سے چھوڑ کے آنے کے واپس بعد پھر میں نے نئے سرے سے BA کیا، پھر ایم اے اردو کیا، BEd کیا. پھر اسی دوران جو ہے نا جی وہ پھر آرمی پبلک اسکول قادر آباد کالونی میں 3 سال میں وہاں پڑھاتا رہا. تو 2009 میں پھر میں گورنمنٹ سیکٹر میں بطور ہیڈ ماسٹر میں واپس آیا. تو اس کے اچھا بعد پھر 2012 میں یہ کمیشن کے امتحان کے ذریعے لیکچرشپ کا امتحان پھر پاس کیا اور علی پور چٹھا کالج میں پھر اپوائنٹمنٹ پھر ملی. تو تب سے پھر اب تک یہی موجود. اوکے کاشف، آپ جو آپ کی ادبی سرگرمیاں ہیں، آپ دھنک کے ساتھ کب سے وابستہ ہوئے، اور دھنک کا سفر بھی بتائیے گا، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کا جو تھیسس ہے، جو آپ کا ریسرچ ورک ہے، اور جس شخصیت کا آپ نے انتخاب کیا کیوں کیا، اور بہت ساری شخصیات موجود تھیں انہی کا انتخاب، اور پھر اس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے. جی کاشف. ہاں اچھا، اس میں عرفان بھائی اس طرح ہے کہ 2001 میں ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب، ثاقب تبسم صاحب اور قمر ریاض، یہ 3 افراد تھے جنہوں نے علی پور چٹھا میں اس ضرورت کو محسوس کیا. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے نیشنل میڈیکل کالج میں وہاں کی جو ادبی تنظیم تھی اس کے سربراہ رہے. پھر گوجرانوالہ میں وہ ہاؤس جاب کے دوران یا پریکٹس کے دوران، اپنی سروس کے دوران گوجرانوالہ میں بھی وہ ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے. تو علی پور چٹھا آبائی شہر تھا، جب وہ یہاں اگر مقیم ہوئے تو یہاں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ زندہ دل آدمی ہیں اور اس طرح کے معاملات میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو انہوں نے دھنک کا جو ہے وہ پودا 2001 میں یہ لگایا، اور ثاقب صاحب اور قمر صاحب ان کے ساتھ تھے. 2006 میں ثاقب صاحب سے ایم اے اردو کے دوران میں ثاقب صاحب سے باقاعدہ پڑھتا رہا ہوں. تو تب سے پھر جی ثاقب صاحب کے ساتھ اور دھنک کے ساتھ پھر سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. دھنک نے 2001 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں شاید اتنے ریموٹ ایریا میں آپ کو کم ہی کوئی ایسی ادبی تنظیم ملے جنہوں نے ماہانہ مشاعروں کا تسلسل اتنے طویل عرصے تک قائم رکھا ہو. یعنی پچھلے آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 20 سالوں سے ہم لوگ ہر پہلی تاریخ کو ماہانہ مشاعرہ جو ہے وہ علی پور چٹھا میں اس کا انعقاد کروا رہے ہیں. بدقسمتی سے یہ پچھلے 2-3 ماہ سے اس میں تعطل آیا ہے، تو ورنہ وہ 2-3 مختلف جگہوں پر، اور اس میں بڑے بڑے شاندار بڑے بڑے اچھے مشاعرے، تقریباً پاکستان کے جتنے نامور شعراء ہیں پنجاب کی حد تک وہ علی پور چٹھا میں آ کے تو ہمارے مشاعروں میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ تو وہ دھنک کے ساتھ سلسلہ تھا اور وہ جاری ہے انشاءاللہ ابھی بھی پھر اوکے انشاءاللہ. کاشف، اس کا نام دھنک کس طرح آپ لوگوں نے سوچا کہ دھنک ہی آپ کی تنظیم کا نام ہونا چاہیے، کہ یہ بھی سلمان عبداللہ ڈار صاحب کی ہی یہ اصل میں ہاں جی عرفان صاحب، یہ مجھ سے پہلے یہ اس کا نا معاملہ مکمل ہو چکا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب یا انشاءاللہ کسی دن ہم قمر بھائی اور ثاقب صاحب کو بھی گپ شپ میں لیتے ہیں تو پھر یہ جی وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ نام کا انتخاب کس طرح عمل میں آیا. اوکے اچھا کاشف، اب آپ کے ریسرچ ورک کی طرف آتے ہیں. آپ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس کے بارے میں پہلے بتائیے ہمارے سننے والوں کو، اور پھر اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. اچھا عرفان صاحب، میرا اصل میں جو کام ہے میرا ایم فل اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے، کیونکہ وہ جی جاگ کے ساتھ پھر جاری رکھنا معاملات کو وہ فاصلاتی تعلیم کے ذریعے ممکن ہے. تو اوپن یونیورسٹی میں وہ چونکہ اس طرح باقاعدہ کلاس روم والا کانسیپٹ تو وہاں پہ نہیں ہوتا، لیکن ورکشاپ تو ہوتی ہیں ظاہری بات ہے. تو جب سناپسس کا یا اس میں مقالے کا تحقیقی کام کے انتخاب کا جب وقت آیا تو اس وقت میرے الحمدللہ ہم لوگ نا 66 کلاس فیلوز تھے ہم لوگ ٹوٹل، اور جو اسائنمنٹس تھی اور جو اس میں تب تک جو امتحانات ہوئے تھے ان میں سب سے زیادہ نمبر میرے تھے. تو اس میں کچھ بھی تھوڑا سا میرا خود کا رجحان دیکھ کے تھوڑی سی میری خود کی دلچسپی تھی، اور کچھ پھر ہمارے صدر شعبہ ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر صاحب، ماشاءاللہ وہ بڑا نام ہے اس حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب خود مرزا عبد القادر بیدل کے بہت زیادہ فین ہیں، بہت زیادہ مداح. تو نعیم حامد صاحب، ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد، یہ جدہ میں مقیم ہیں اور ماہر بیدل ہیں، سخن شناس ہیں بیدل کے حوالے سے. بہار ایجادی بیدل کے نام سے ان کا کام، وہ ان کی
20 سالہ تحقیق کا نچوڑ ہے جی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو باقاعدہ تو ان کی تعلیم نہیں ہے، میں ڈاکٹر تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن شاید کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہو، کیونکہ لیکن ان کا جو کام ہے وہ بغیر کسی اس میں صلے کی تمنا کے بغیر جو ہے وہ انہوں نے کیا، اور 20 سال عمر عزیز کے انہوں نے اس کام کو دیا۔ بہار ایجادی بے دل کے نام سے وہ پہلے پیکجز والوں نے چھاپا جی، لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ کچھ وقتوں تک وہ نسخے تقسیم ہوئے، لیکن ان کے گودام میں آگ لگ گئی۔ تو وہ اس کے بعد پھر ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اسے چھاپا، پھر اس کے بعد نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اسے چھاپا۔ کاشف میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، آپ ہمارے سننے والوں کو پہلے، چونکہ آپ نے یہ تھیسس کیا ہے، آپ پہلے ہمارے سننے والوں کے لیے عبد القادر بیدل کا تذکرہ کیجئے کہ یہ عبد القادر بیدل، پھر اپنے جنہوں نے ان کے اوپر کام کیا، اور پھر اپنے کام کو تھوڑا بتائیے کہ عبد القادر بیدل کون تھے، اور پھر اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عرفان صاحب، میں ٹھیک ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا میں 4 اشخاص، واہ، یعنی محی الدین ابن عربی، شنکراچاریہ، بیدل اور ہیگل، ان کے طلسم میں جو گرفتار ہوا وہ پوری زندگی بڑی مشکل سے رہائی پا سکتا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں تھوڑا سا، یعنی خواجہ عبدالرشید صاحب ہیں، انہوں نے اپنی تصنیف معارف النفس میں لکھا کہ اقبال سے پہلے دنیائے اسلام نے ہندوستان میں 3 مفکر پیدا کیے، حضرت مجدد الف ثانی، مرزا عبد القادر بیدل اور شاہ ولی اللہ۔ بالکل اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اقتباس اور میں نامور اقبال شناس ہے جی مرزا محمد منور صاحب، انہوں نے بھی اسی سے ملتی جلتی ایک بات کی، وہ کہتے ہیں کہ بڑے شعراء کے نام کا دل پر بڑا روب رہا، کلام اٹھا کر دیکھا تو بیشتر حضرات کے روب کا ایک قابل لحاظ حصہ کافور ہو گیا، مگر بعض بزرگ ایسے تھے کہ ان کے روب میں کمی کے بجائے الٹا اضافہ ہی ہوا۔ ابو المانی مرزا عبد القادر بیدل اسی دوسرے گروہ والا شکوہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے کلام کا مطالعہ جوں جوں بڑھتا گیا، روب کا ایک جادو ہے کہ چڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ مطالعہ کرنے والا پھر کسی سے مروب ہونے کے لائق نہیں رہتا۔ بیدل کو جی آپ اقبال کی نظر سے دیکھیں تو تب بھی، آپ غالب کی نظر سے دیکھیں تو غالب نے وہ کیا کہا تھا کہ اسد ہر جا سخن نے طرح، جی غالب نے کہ اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگ بہار شادی بیدل پسند آیا۔ واہ واہ۔ اس کے بعد اگر آپ غالب کے بعد آپ اقبال کی حد تک آ جائیں تو اقبال کیا کہتے ہیں جی بیدل کے حوالے سے؟ اقبال کی ضرب کلیم میں نظم ہے مرزا بیدل، تو اس کے 2-3 اشعار گزار کرتا ہوں کہ ہے حقیقت یا میری چشم غلط بی کا فساد، یہ زمین، یہ دشت، یہ کوہسار، یہ چرخ کبود، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے، کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود، مرزا بیدل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرا، اہل حکمت پر بہت مشکل رہی جس کی کشود، دل اگر میں داشت وسعت بے نشاں بودیں چمن، رنگ میں بیرون نشست از بس کا میں ناتنگ بود۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ جی وہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا نا کہ جی یہ دنیا ہے یا کیا ہے یا کس طرح ہے، تو وہ بیدل نے ایک شعر میں سمجھا دیا۔ تو مرزا عبد القادر، المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جان ہی نہیں پائے کہ مرزا عبد القادر بیدل کون ہے۔ بیدل نے کم و بیش عرفان بھائی 70,000 کے قریب اشعار ان کے موجود ہیں جی۔ کلیات بیدل جو سب سے مستند شائع ہوا وہ افغانستان سے شائع ہوا۔ افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پشتو اور فارسی 2 بڑی زبانیں ہیں، تو باقاعدہ جو ان کا وزارت تعلیم تھی ان کی، اس کے تحت یہ کلیات بیدل شائع ہوا 4 جلدوں میں، 4 ضخیم جلدیں ہیں اس کی جی۔ پہلی جلد جو ہے وہ غزلیات پر مشتمل ہے، دوسری جلد بیدل کے جو مختلف انہوں نے نظم کے جو بھی جتنی بھی اصناف ہیں اس میں انہوں نے جو قلم فرسائی کی وہ اس پہ مشتمل ہے، تیسری جلد بیدل کی 4 مثنوی ہیں مختلف، وہ ان پر مشتمل ہے، اور چوتھی جلد جو ہے وہ بیدل کے نثر پارے پر، ان کی چہار عنصر، ان کی خود نوشت ہے اور ان کے خطوط ہیں، ان پر مشتمل ہے۔ تو بیدل کو ہم لوگ، بیدل ایک تو اپنی مشکل گوئی کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں نا جی غالب کو یہ کہنا پڑا کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے،
تو ایک تو اپنی مشکل گوئی کی وجہ سے، پھر دوسرا اپنی ان کی نکتہ آفرینی کی وجہ سے، اور تیسرا پھر فارسی سے ہمارے دور ہونے کی وجہ سے۔ وہ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ بے دل کو وہ مقام نہیں دے پائے جو وہ جس کے وہ حقدار تھے۔ آپ غالب سے پوچھیں بے دل کون تھے، آپ اقبال سے پوچھیں بے دل کون تھے، یا وہ جنہوں نے پوری پوری زندگی جو ہے وہ بے دل کے قدموں میں گزار دی، ان سے پوچھیں بے دل کون تھے۔ کاشف پھر اتنے مشکل شاعر پر آپ کو کیسے جنون ہوا یا ذہن آیا کہ میں یار اس مشکل شاعر کے اوپر اپنا مقالہ اور اپنا تھیسس کروں، جس کے بارے میں غالب کو پڑھنا پڑا؟ جی مطلب اس سے پہلے کہ ہمارے مہمان آج کا اس کا جواب دیں، کیونکہ بے دل صاحب میں نے تو ان کو بڑا ہلکا سا سمجھا تھا، مگر انہوں نے بڑی اس کی تعریف کی، بڑا اچھا لگا کہ ہم شاید ایسے شخص کو نہیں جانتے تھے، آج کاشف صاحب کی وجہ سے ان کو ہم نے جان لیا۔ عمر خالد صاحب ہمارے کو ہوسٹ، وہ فرما رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ، اللہ پاک اس لائف بیٹھک کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آر جے عرفان صاحب، یو آر اے گریٹ ہیومن، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ عمر بھائی اگر آپ آنا چاہیں تو آپ ابھی بھی آ سکتے ہیں۔ جی کاشف۔ ہاں نا، اس میں گوہر صاحب کی بات کہ بے دل کو نا جی، آپ صرف نا عرفان بھائی، میں بے دل نے جو نظم کے مختلف اصناف میں کام کیا نا جی، ان کے نا صرف میں نام گنوا دیتا ہوں آپ کو کہ کن کن اصناف کو انہوں نے ٹچ کیا ہے۔ اس میں جی سب سے جو دوسری جلد ہے کلیات بے دل کی، اس میں ترکیب بند، ترجیح بند، قصائد، کتاب، رباعیات، مخمسات، مختصر مثنویات، مستزاد، اشعار معمہ، اشعار در صنعت منقوطہ اور اشعار در صنعت ہشت دارہ۔ یہ صرف ایک جو ہے نا جی ان کی جلد جو ہے اس کی یہ آپ سمجھ لیں کہ مختلف اس کی جہات ہیں۔ جو مثنوی ہیں ان کی کاشف مثنوی پہ بات کرتے ہیں، میں آپ سے صرف ایک بات جاننا چاہوں گا۔ ہر شاعر کا ایک نقطہ امتیاز ہوتا ہے، جیسے اقبال کا تحریک ہے، اسی طرح بے شمار لوگوں کا عشق و محبت ہوگا۔ بے دل کس نقطہ امتیاز پر کھڑے ہیں؟ سر بے دل کو آپ ہمہ جہت شاعر آپ کو ماننا پڑے گا۔ بے دل کے ہاں تصوف بھی ملتا ہے، بے دل کے ہاں ہمیں جو ہے نا جی وہ خودی کا تصور، آپ اقبال کا تصور آپ دیکھیں تو وہ اس میں بے دل کے جو ہے نا سلسلے ملیں گے آپ کو، بے دل سے روابط ملیں گے آپ کو۔ غالب کی فکر کا ایک بڑا سارا حصہ جو ہے وہ آپ دیکھیں، غالب ایسے شاعر ہیں جنہوں نے مختصر ترین دیوان لکھا، اور لیکن وہ اس ایک دیوان یعنی 1800 اشعار پر مشتمل دیوان ہے غالب کا، لیکن اس دیوان کے ارد گرد میں آج ہی نا جی بات سن رہا تھا اویس کرنی بھائی کی، تو وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس دیوان کے ارد گرد نا جی کتابوں کا ایک جنگل اگایا ہے۔ اس میں کتابیں جو ہیں وہ تنقید والی بھی ہیں، تخمید والی بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ غالب اور اقبال دونوں کا یہ المیہ ہے کہ بعض لوگ غالب کی تعریف کر کے، اقبال کی تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں، اور بعض لوگ انہیں پتھر مار کے روٹی کھاتے ہیں۔ دونوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ان دونوں کو آپ پوچھیں تو یہ دونوں اپنا پیش رو بے دل کو مانیں گے۔ تو بے دل کے ہاں ہمیں فلسفاتی عناصر بھی ملتے ہیں، بے دل کے ہاں ہمیں تصوف بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اقبال اگر انہیں ابن عربی کے برابر کھڑا کر رہے ہیں، ہیگل کے برابر کھڑا کر رہے ہیں، شنکراچاریہ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں، تو اقبال انہیں ایک فلسفی مانتے ہیں جی، تو تبھی جو ہے نا جی وہ انہیں وہ اس شمار میں لا رہے ہیں نا جی۔ اچھا کاشف، ہمارے سننے والوں کے لیے بے دل کا کلام جو آپ پروگرام میں شامل کرنا چاہیں وہ ضرور، کیونکہ ابھی ہم نے بہت ساری چیزیں آپ سے سننی ہیں بے دل کی۔ جی وہ نا عرفان بھائی، اس میں ایک شعر چلیں جہاں صرف وہ لطف پیدا کرنے کے لیے، یا جو میں بات کر رہا ہوں کہ اقبال کی فکر کے جو عناصر ملتے ہیں، تو اس میں بھی ضرب کلیم سے کے پہلے جو ہے نا جی وہ سوری بال جبریل سے پہلے اقبال کا جو شعر ہے بطری ہری کے نام جو اقبال نے موسوم کیا، خیال وہاں سے لے کے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اسی سے ملتا جلتا نا جی یہ ایک خیال بے دل کے ہاں پہلے سے پایا جاتا ہے کہ فیض مانا در خور تعلیم ہر بے مغز نیست، نشا راجوں باد نتواں در دل پیمانہ ریخت۔
نعیم حامد صاحب نے اس کا منظوم اردو ترجمہ کیا ہے، تو وہ اس سے ذرا بات سمجھ آ جائے گی کہ باب عقل و معرفت کھلتے نہیں بے مغز پر، باب عقل و معرفت کھلتے نہیں بے مغز پر، میں لکھی ہے بخت پیمانے میں سرشاری نہیں. واہ واہ واہ. پیمانے کے بخت میں میں لکھی ہوئی ہے، اس میں کی سرشاری نہیں لکھی ہوئی. تو یہ یعنی یہ بے دل تھے. تو المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں وہ چھوڑے بیٹھے ہیں. اب بات آپ نے جو پوچھا کہ میں اس طرف کس طرح آیا، تو اس میں عرفان بھائی بات یہ ہے کہ میرا کام ڈائریکٹ بے دل پہ نہیں ہے. صحیح. میں تو نالائق سا بندہ ہوں، میری تو یہ شاید اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ نعیم حامد صاحب کا میں پہلے تذکرہ کر رہا تھا. نعیم میرا کام اصل میں نعیم حامد صاحب پہ ہے. صحیح. تو یعنی نعیم حامد صاحب کا کام بے دل پہ ہے اور میرا کام نعیم حامد صاحب پہ ہے. تو میرا یعنی وہ بال واسطہ تعلق جو ہے وہ بے دل سے جڑتا ہے، ڈائریکٹ نہیں. صحیح. تو نعیم صاحب نے اصل میں بے دل میں جو تھوڑا سا ان کا میں تعارف کروا دوں. نعیم حامد صاحب اس وقت جدہ میں مقیم ہے اور 1950 سے جدہ میں مقیم ہے. تو ان کی ساری فیملی عرب شہریت کی حامل ہے. ان کے بچے، ان کی بیوی، وہ وہاں سعودی عرب میں ہی رائل فیملی میں ان کی شادی ہوئی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نعیم صاحب آج بھی پاکستانی، یعنی ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ عرب نیشنلٹی سعودی عرب کی وہ شہریت حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں اختیار کی. ان کے بیوی بچے، ساری فیملی ان کی جو ہے وہ عربی سپیکنگ ہے، ساری فیملی ان کی جو ہے وہ سعودی عرب کی رہائشی ہے، لیکن وہ آج بھی پاکستانی ہے اور 2-3 ماہ ہر سال ان کے پاکستان میں گزرتے ہیں. تو نعیم صاحب کا اصل میں ان کے بے دل پہ 2 کام ہیں. ایک بہار جادی بے دل جی، یہ بڑی ذہین کتاب ہے. اس میں بے دل کا انہوں نے ایک تو بے دل کا سارا تعارف کروایا، بے دل کے سارے کلام کا انہوں نے اشاریہ تیار کیا جی. یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بے دل کے جو اشعار ہیں اس میں بڑی غلط اس میں شماری کی جاتی تھی. میں نے بے دل کے اشعار بڑے جید اپنے اساتذہ کے مقالہ جات میں 1.5 لاکھ کے قریب بھی پڑھے. لیکن نعیم حامد صاحب نے بڑی وہ عرق ریزی کے بعد ان کا شمار جو ہے وہ 69,000 سے 70,000 کے درمیان. وہ کہتے ہیں جی 1% کا اس میں آپ 1% کی کمی بیشی کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ اتنی تو گنجائش ہوتی ہے انسانی کام میں، لیکن اس سے زیادہ ممکن نہیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ 50% یعنی غلط جو ہے وہ اشعار کا جو ہے وہ شمار چل رہا تھا. تو ایک تو انہوں نے یہ کیا. پھر آپ ان کے اس جو اشاریہ ہے اس میں سے آپ الف بائی ترتیب سے بھی غزلیں ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر کتنی جو ہے وہ اشعار ہیں اس میں کتنی مخمسات ہیں، ہر چیز انہوں نے الگ الگ اس میں شمار کر دیا. ایک تو یہ بڑا وقی کام کیا انہوں نے اور بڑا اچھا اضافہ ہے یہ بے دل شناسی میں. دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ بے دل کے جتنے اساتذہ ہیں، جہاں جہاں سے بے دل نے فیض حاصل کیا، جو بے دل کے مربیان ہیں، جو بے دل جہاں جہاں زانو تلمس طے کرتے رہے، ان سب کا انہوں نے بڑا وسیع تذکرہ اس میں کر دیا. وہ قوائف جمع کرنا، اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام تھا. کاشف ہمارے علم کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ بے دل نے کہاں کہاں سے علم حاصل کیا؟ جی بے دل کے اساتذہ کا میں یہ آپ کو 1 منٹ مجھے دیں، کتاب میرے سامنے موجود ہے. چلیں اس سوال کو ہم اچھا جی آپ گفتگو فرما رہے تھے. ہمارے بڑے پیارے کو ہوسٹ جو ہیں وہ بڑی مطلب اس چیز کا کاشف صاحب کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے بڑی ہماری انفارمیشن میں اور ہماری انٹلیکچوئل انفارمیشن میں بڑا اضافہ کیا اپنے شاعر کے بارے میں بتا کے. اور انہوں نے ان کے لیے نیک دعاؤں کی بڑی درخواست کی ہے کہ جناب کاشف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے مرزا بے دل کو جو ہمارے لیے انٹروڈیوس کروایا. تو اگر شاعروں کی صف میں دیکھتے ہیں تو عمر خالد صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت بے دل جو ہے وہ ان کے خیال میں کون سے نمبر پہ کھڑے ہیں؟ عمر بھائی اس میں نا سادہ سی بات یہ دیکھیں کہ اردو شاعری میں جب ہم بات دیکھتے ہیں نا جی، تو 2 نام ظاہری بات ہے، کسی کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ سب سے بڑا نام ہے. اپنی اپنے معیار ہیں، اپنی اپنی جو ہے وہ پسند ہے. تو لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں وہ جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو میر صاحب سے ہٹ کے تو غالب اور اقبال کا نام جو ہے نا جی وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے. تو غالب اور اقبال اگر کسی کو اپنا مربی مانتے ہیں، اگر کسی کو اپنا پیشرو مانتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فکر کے جو تانے ہیں وہ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ خود اس کے مقام کا تعین کر لیں.
میرے بالکل کہنے صحیح. کی تو اس میں ضرورت باقی نہیں. اچھا کاشف، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بہت ساری جو فورن بکس ہیں انٹلیکچوئلزم پہ، اور خاص طور پر آج کل ہمارے یہاں پر ایک کتابوں کا رواج پڑا ہوا ہے کہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور وہ کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کتاب پڑھیں، اور ان کتابوں میں وہ بے شمار تھنک اینڈ گرو رچ کا تذکرہ ہوتا ہے، رونڈا بائرن کی کتابوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جوزف مرفی کی کتابوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے لیکچرز ہوتے ہیں. اور جب ہم علامہ اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں، یا بے دل کو پڑھتے ہیں، یا غالب کی تحریک پڑھتے ہیں، یا غالب کے وہ اشعار جو ڈائریکٹ سائنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو اردو اور فارسی کے بہت سارے دوست ہیں، جو پروفیسر حضرات ہیں، ان کو اس ایک نہج پر کام کر کے، کیونکہ اقبال کو میں اپنے انداز میں تحریک کا شاعر سمجھتا ہوں، موٹیویشن کا شاعر سمجھتا ہوں، لیڈرشپ کا شاعر سمجھتا ہوں، کہ تو ان کے اس میسج کو اپنی جنریشن کو ہم کیا اچھے طریقے سے بتانے کے لیے کوئی جدید میڈیم یوز کر سکتے ہیں؟ عرفان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جی میڈیم ہم تب تلاش کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو جانتے ہیں. دکھ اس بات کا یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وہ ابن رشد کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور اللہ اسی اکبر. ابن رشد سے لوگوں نے کیا حاصل کیا. جن کی زبان میں اس نے نہیں لکھا تھا، جن کے تہذیبی پس منظر میں اس نے نہیں لکھا تھا. تو اصل سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کون اہم ہے. ہم غالب کا آپ نام لیں، آپ نے پہلے بات کی تھی کہ سائنسی علوم کی، تو پہلے تو ہمیں اس بات کا تعین کر لینا چاہیے کہ سائنسی علوم کون کون سے. کیا صرف فزکس، کیمسٹری، بایو یہ سائنسی علوم ہے؟ کیا فلسفہ، تاریخ یہ سائنسی علوم نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. تو اس میں پہلے تو وہ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. یعنی میری نظر میں سائنس اگر وہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے، یا سائنس میری نظر میں نا جی ایک ایسی ٹیکنیک ہے، ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم موجودات کے ہونے، یعنی حیات ہے جو ہماری اور جو ہمارا وجود ہے، کہ پس پردہ کار فرما جو عوامل ہیں ان کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. سادہ یہی وجہ ہے کہ موجودات سے متعلق ہر علم جو بھی موجودات کو ڈیل کرے گا وہ علم سائنسی علم کہلائے گا. چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ تصوف ہو، چاہے وہ طب ہو، چاہے وہ نفسیات ہو، یہ سارے کے سارے سائنسی علوم. صحیح. وہ ہماری بایولوجی ہو، ہماری کیمسٹری ہو، ہماری فزکس ہو، یہ تو سائنسی علوم ہیں، ان کا تو سبھی کو پتہ ہے. لیکن یہ بات میں اور آپ مان لیں گے. اب ہمارے کسی سائنس والے دوست کو یہ بات اگر ہمیں سمجھانی پڑے، جو ماننی پڑے، تو وہ مان لے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. ہم لوگوں نے وہ آپ پہلے بات ہم کر رہے تھے کہ سوشل سائنسز جو ہیں ان لوگوں کو ہم نے اتنا پیچھے ڈال دیا ہے کہ بچے سوشل سائنسز میں ڈگریز لے کے نکلتے ہیں، ان کے لیے مارکیٹ میں کوئی جاب نہیں ہوتی. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہماری جو اسمبلی ہے 342 کے ممبرز پر مشتمل ہے، تو اس میں کتنے سوشل سائنسز ہم لوگ بھیجتے ہیں. کیوں وہاں آئے دن فساد ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیوں وہاں آئے دن لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں وہاں جناب وہ ایک پارٹی باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہوتی ہے اور اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وہ تصفیہ جو ہے وہ طے نہیں ہوتا؟ ہم نے کوئی ایسا بندہ وہاں پہ بھیجا ہی نہیں. ہم نے سائنسی علوم جو سوشل سائنسز کے جو علوم ہیں انہیں ہم لوگوں نے تو چھوڑ دیا. ایک بندہ آپ دیکھیں، تاریخ جو ہے وہ علوم کی ماں مانی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے کالج میں کسی ہسٹورین کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ کتنی سیلری پہ آپ اسے جاب آفر کریں گے بنسبت ایک آپ فزکس کے بندے کے، یا آپ ایک کمپیوٹر سائنس کے بندے کے، یا آپ ایک کیمسٹری کے بندے کے؟ تو پہلی بات تو ہماری ترجیحات جو ہیں وہ غلط ہیں. ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا پڑے گا پہلے. اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا طریقہ کار ڈھونڈیں گے کہ جی ہم لوگ وہاں تک کیسے جا سکتے ہیں. ہم لوگ چونکہ سمجھتے ہیں کہ انگلش زبان ہے بس ترقی کی، کامیابی کی، رزق اس کے ساتھ ہمارا وابستہ ہے. تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو انگلش رائٹرز ہیں وہ ہمیں اپیل کرتے ہیں، ان کی ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ ایک انگریزی کو روب جھاڑنے کے لیے بھی تو استعمال کرتے ہیں نا جی. اب مجھے انگلش نہیں آتی
آپ انگلش اسپیکرز کے یا انگلش رائٹرز کے نام لیں گے تو میں تو وہ منہ کھول کے دیکھنا شروع کر دوں گا. میں تو کہوں گا کہ جی یہ بندہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے جی. اب وہ اس کی بات نقل کر کے کوئی بندہ کوئی ہمارا موٹیویشنل اسپیکر مجھے سنا دے تو وہ میرے لیے تو بڑی بات ہے. اب اصل میں جو بات اپنی زبان میں کی جاتی ہے، جس پس منظر میں کی جاتی ہے، آپ دیکھیں عرفان بھائی زبانوں کے نا یہ مختلف کوڈ ہوتے ہیں، وہ بات سے بات پھر آگے چل پڑی ہے. وہ کوڈ ہمیشہ اس زبان کے جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ ہی ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. ایک سادہ سی اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے اور ہم نے بچپن میں سنا ہوا ہے چندہ ماموں. اس کا ترجمہ ممکن ہے انگلش میں، کیا ہم کہیں گے؟ مون انکل. تو وہ تو ظاہری بات ہے وہ چندہ ماموں کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے، جو ہماری انسیت ہے، جو اس کے پیچھے ایک تہذیبی دیوار کھڑی ہے، وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہر چیز کی ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہوتی. ایک پنجابی کا لفظ ہے اونسی، اونسیاں پانا. وہ فیض احمد فیض نے بھی وہ تیریاں کدریاں نہ پہنتیاں دساں اس میں بھی استعمال کیا ہے اونسیاں پاواں. تو وہ اونسی پانا جو ہے وہ ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کا یہ کام ہوا کرتا تھا. وہ چوڑی پان کے میں کڈنیاں فال، یعنی چوڑی توڑ کے وہ جو فال نکالی جاتی تھی اسے اونسی پانا کہا جاتا تھا. اب مجھے یہ بتائیں اس کا ترجمہ ممکن ہے؟ صحیح. کسی صورت ممکن. یہ چیزیں جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہوتی. اب جو یورپ ہے یا جو انگریز ہے وہ ہم سے 100 سال آگے ہیں حقیقت. آپ دیکھیں کہ بات طویل ہو گئی، معذرت، لیکن وہ مزہ آئے گا آپ کو بات جناب. جی باغ و بہار نا جی ترجمہ ایک کیا گیا تھا قصہ چہار درویش کا، آپ کے علم میں ہوگا لازمی یہ بات. اچھا یہ تحریک تھی ڈاکٹر گلکرسٹ کی، میر امن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. اب یہ ساری کتاب ترجمہ ہے، لیکن اس میں ایک چیپٹر جو ہے خواجہ سگ پرست والا وہ تبازاد ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے. قصہ چہار درویش فارسی والا آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو وہ خواجہ سگ پرست کا کوئی کردار نہیں ملے گا. اچھا یہ والا باب میر امن نے ڈاکٹر گلکرسٹ کی خواہش پر جو ہے وہ شامل کیا. اچھا اب اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ضرورت پیش آئی شامل کرنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کو ہماری جو تہذیب ہے، اس ہماری جو ثقافت ہے، کتے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس میں. ہم آج بھی اسے نجس مانتے ہیں. اب آہستہ آہستہ اس نے جگہ بنا لی ہے، ہم لوگوں نے اب اسے ڈرائنگ روم کی زینت بنانا شروع کر دی ہے، لیکن وہ ہے آج بھی نجس. اس کی وہ پاکی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی اب بھی. اب اصل میں یہ ہوا تھا کہ انگریز جب برے صغیر میں آئے تو وہ ظاہری بات ہے وہ اپنا سارا سیٹ اپ اپنا ساتھ لے کے آئے، اپنی روایت اپنی ثقافت اپنی ساتھ لے کے آئے. اب کتا ان کی ثقافت کا حصہ تھا. انہوں نے اس کتے کو ہندوستانیوں کی نفرت کی وجہ سے چھوڑنے کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ وہ کتے کے حوالے سے نرم گوشہ ہندوستانیوں کے ذہن میں پیدا کرنا شروع کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک کتاب جو ہے وہ کتنا اثر کرتی ہے، کس طرح وہ ہمیں اب ہمارے خیالات کو تبدیل کرنے کے بلکہ پوری قوم کے خیالات کو تبدیل کرنے میں کس طرح معاون ثابت ہوتی ہے. اب وہ خواجہ سگ پرست اگر آپ نے پڑھا ہوا ہو تو اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ وہ جی خواجہ سگ پر نام سے ظاہر ہے کہ وہ کتے کی جو ہے وہ چاہنے والا، کہ وہ اپنے بھائیوں کو تو اس نے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے، لیکن کتے کو جناب وہ سونے کے سنگلی کے ساتھ، سونے کی زنجیر کے ساتھ اس نے باندھا ہوا ہے. کھانا اسے بہترین قسم کا دیا جا رہا ہے. اس کتے سے جو کھانا بچتا ہے وہ بعد میں اس کے بھائیوں کو ڈالا جاتا ہے. تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک کتا جو ہے وہ بھائیوں سے زیادہ وفادار ہے. اب وہ کتے کے لیے تھوڑی سی نرمی، آج ہم سمجھتے ہیں کہ کتا بڑا وفادار جانور ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہمارے اندر آ گئیں. تو یعنی یہ زبان اتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، کتابیں اتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں، ہماری تہذیب ہماری ثقافت ہمارے لیے اتنا اہم. تو جب ہم لوگ اپنی کتاب کو اپنی تہذیب کو نہیں جانیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا جو تہذیبی ورثہ ہے وہ کہاں پڑا ہے. ہم لوگ جناب بھاگ بھاگ کے انگریزی کی طرف جائیں گے، ہم لوگ بھاگ بھاگ کے یورپ کی طرف جائیں گے، تو پھر ہم ثقافت بھی انہیں کی اپنائیں گے. اچھا تو دوبارہ واپس آپ کے تھیسس کی طرف آتے ہیں کہ پھر بے دل کا ترجمہ جن پہ آپ نے نعیم صاحب پہ کیا، تو پھر آگے کی کہانی. اچھا جی، وہ نعیم صاحب ایک تو انہوں نے یعنی میں نے پہلے بات کی تھی، ہم کر رہے تھے کہ کاشف صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ہمارے جو کو ہوسٹ ہے عمر خالد صاحب، وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی ذات جو گمنام نیند کا شکار تھی، تاریخ میں کہیں گم ہو گئی تھی، لیکن آج انہوں نے ہم سے متعارف کروایا. ہم اپنے مہمان پروفیسر کاشف مصطفیٰ کو مشکور ہیں. بہت شکریہ. صحیح جی، بہت شکریہ جی. اچھا جی، وہ بات ہو رہی تھی کہ نعیم حامد صاحب
وہ ایک تو انہوں نے سرپرست و اساتذہ بیدل پہ کام کیا، ایک تو ان کا تذکرہ شامل کیا، دوسرا پھر اس وقت پاکستان، اس کے بعد افغانستان، اس کے بعد ایران اور جو ہماری یہ وسطی ریاستیں ہیں، ان میں جتنے نامور بیدل شناسان ہیں ان کا بھی تذکرہ انہوں نے اس میں شامل کر دیا جی۔ تو اس لیے بیدل کے حوالے سے یہ ایک بڑا وسیع مقالہ ہے، یعنی اس میں آپ کو بیدل کی تمام کلام کا اندازہ ہو جائے گا، سرپرست و بیدل کے جو سرپرست ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کا آپ کو تعارف ہو جائے گا، اور موجودہ زمانے میں جو بیدل شناسان ہیں اہم یا نامور، ان کا آپ کو تذکرہ اس میں مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد بیدل کے انہوں نے جو مختلف مخطوطہ جات ہیں جو انہوں نے اس 20 سال کے عرصہ میں پاکستان سے، انڈیا سے، ایران سے اور افغانستان سے انہوں نے وہ جس قیمت پر بھی ملے، جب جس طرح بھی دریافت ہوئے، انہوں نے اکٹھے کیے، ان کے عکسی نمونے بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، تو وہ ان کی زیارت بھی جو ہے وہ بیدل کے چاہنے والوں کے لیے اس مقالے کے ذریعے ممکن ہے۔ تو پھر اب اس میں تھوڑا سا وہ آپ نے کہا تھا کہ بیدل کے اساتذہ یا ان کے جو سرپرست ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے، اگر تو مرزا قلندر جی پہلے بیدل کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، یہ بیدل کے چچا تھے، اور بیدل کی جو ابتدائی پرورش ہے وہ انہی کے ذمہ ہے۔ صحیح، بیدل میں جو کچھ بھی اجاگر کیا گیا ادب کے لحاظ سے یا دیگر علوم کے لحاظ سے، وہ انہی کا کمال تھا۔ پھر اس کے بعد مولانا شیخ کمال صاحب تھے جی، ان کے ساتھ بیدل، مولانا صاحب ویسے تو شریعت اور تصوف کے شاہ سوار تھے، اور بیدل ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے رہے، اور ان کے جو ہیں وہ مرید بھی تھے بیدل۔ پھر اس کے بعد شاہ ملوک ہیں، یہ بھی مقام رفیع کے حامل تھے، اور مجذوب برہنہ تن تھے جی یہ شاہ ملوک جو تھے۔ اچھا، تو ان کا قیام رانی ساگر کے قریب سرائے بنارس میں ہوتا تھا، اور مرزا قلندر کے ساتھ اپنے یعنی چچا کے ساتھ بیدل کا ان کے ساتھ جو ہے نا جی وہ رابطہ ہوا، ان کے ساتھ تعلق پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد شاہ یکا آزاد ہیں، یہ بھی آزاد مرد تھے، یہ بھی تصوف کے میدان کے شاہ سوار تھے، تو ان کے ساتھ بیدل کا تذکرہ رہا جو ہے وہ کافی سلسلہ رہا۔ شاہ فاضل ہیں، شاہ قاسم ہو اللہی ہیں، نواب عاقل خان رازی، یہ غالب کے اقبال بیدل کے بڑے مربی تھے اور بیدل کے بڑے سرپرست تھے، ان سے بڑی اچھی بیدل کی یاد اللہ تھی۔ پھر اس کے بعد مولانا عبدالعزیز عزت کا نام آتا ہے جی، یہ خود بھی بڑے اچھے شاعر تھے، بڑے عالم تھے۔ نواب شکر اللہ خان خاکسار، یہ اصل میں تھے تو سپہ سالار، لیکن بڑے عالم پرور تھے، خود ادیب تھے، بڑے بدیع الفکر شاعر تھے، صوفی تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ بھی بیدل کا بڑا اچھا تعلق رہا۔ پھر نواب عبدالصمد خان، یہ بھی بیدل کے مربیان میں ان کا بھی نام آتا ہے، اور بیدل کو کافی حد تک جو ہے وہ انہوں نے جو روزگار کے معاملات ہیں ان سے آزاد کیے رکھا۔ تو یہ بیدل کے چند جو ہیں وہ مربیان تھے۔ اچھا کاشف، جو شاعری کی زبان میں ترجمہ کیا گیا بیدل کی شاعری کا نعیم صاحب نے، وہ اس کے کچھ عطا ہو تو ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ جی عرفان صاحب ضرور۔ اصل میں نعیم صاحب نے جی دو کام کیے ہیں جی، انہوں نے صرف ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے بیدل کے کلام کا منظوم و منصور ترجمہ کیا، صحیح، نثری ترجمہ بھی کیا پہلے، اس کا مفہوم پہلے اور شاعری، پھر اس کے بعد اس کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ ان کی کتاب ایک نغز بیدل، یہ میرے سامنے موجود ہے جی، تو اس کا میں ایک صفحہ نہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح اس میں یہ کام کیا گیا ہے، کہ یہ اگر میں دکھانے میں کامیاب ہو سکوں تو اوپر بیدل کا شعر ہے جی، اس کے بعد اس کا نثری مفہوم بیان کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اس میں انہوں نے ان کا منظوم ترجمہ بھی اس کا بیان کر دیا۔ اب عرفان بھائی جو شعر کا جو ترجمہ کرنا ہوتا ہے نا جی، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ صحیح، شعر کی اصل خوبصورتی اس کی تفہیم میں ممکن ہوتی ہے۔ شعر جب خود کو کھولتا ہے نا جی ہم پہ، تو وہ ایک ہم پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جسے شعر کی سمجھ آتی ہے۔ بالکل جب شعر کا مفہوم ہم پہ کھلتا ہے نا تو وہ ہم کہتے ہیں واہ اچھا یار کیا بات ہے۔ اب جو مترجم ہوتا ہے نا اس کے لیے ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ جب شعر کا ترجمہ بیان کرتا ہے تو وہ شعر کے وہ جو کوڈز ہوتے ہیں نا، جو تفہیم میں تھوڑی سی مشکل پیش ہمارے سامنے مشکل آتے ہیں، اور جب وہ کھلتے ہیں تو جو وہ لطف ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ایک مترجم جب ترجمہ کرے گا تو وہ ان کوڈز کو کسی حد تک ڈی کوڈ کر دے گا۔ یعنی کلام غالب کا آپ پنجابی ترجمہ پڑھیں اسیر عابد صاحب کا ہی، تو آپ کو نا وہ کلام غالب کی سمجھ تو آ جائے گی،
آپ کہیں گے اچھا یار ہاں اس شعر کا یہ مطلب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اصل جو شعر تھا اس کا لطف باقی نہ رہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کو ٹھیک ہے، کیونکہ ترجمہ ظاہری بات ہے وہ سیکنڈ کاپی ہو جاتا ہے نا جی. شاعر جو مترجم ہے وہ پہلے خود سمجھے گا اور پھر اسے اپنے الفاظ میں بیان کرے گا. بالکل اب اس صحیح ہے. کی شعر کی وہ کیفیت جو ہے نا قائم رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ میں سمجھ یعنی یا تو آپ سبھی نے ہم سب نے سنی ہوئی ہے میرے شوق دا نہیں ہے اعتبار تینوں، یا تو اتنا اچھا ترجمہ کوئی کرے کہ وہ اگر صوفی تبسم صاحب وہ مکتا ترجمہ نہ کرتے سکھی وسنا جے تو چاننا ہے میرے غالباں اس آنند ہے، تو وہ یہ تبازات غزل ہی ہوتی. تو یا تو اتنا اچھا یعنی وہ ساری جو اس کی اصل خوبصورتی ہے کلام کی وہ ترجمے میں قائم رہے، یہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے. نعیم صاحب کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے منصور تراجم کے ذریعے جہاں شعر کو کسی حد تک ڈی کوڈ کیا ہے، لیکن جو منظوم ترجمہ ہے وہ شعر کی خوبصورتی، شعر کی جو اصل لطف ہے وہ وہی حد تک. اب میں ایک شعر نا جی فارسی کا پہلے بیان کرتا ہوں کہ تہی دستیم چوں ساگر خدارا ساکیا رحمے بروئے بخت مابکشا در گنجینا مینا. اب اصل میں فارسی میری بھی زبان نہیں ہے تو اس کے وہ قرات میں غلطی بہت سارے چانسز ہیں کہ مجھ سے بھی ممکن ہے، یہ سننے والوں سے معذرت. تو اب اس کا جی ترجمہ دیکھیں کہ ہوں خالی ہاتھ ساگر کی طرح ساکی کرم فرما میری قسمت میں لکھ دے تو جواہر خانہ اے مینا. اب اس میں ایک نا جی وہ ضمنی بات آ گئی، اس میں بے دل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اسے جو تازہ تراکیب ہے نا جی اس کا خدا کہا جاتا ہے. بے دل کو اپنی نکتہ افرینیوں کے لیے فارسی زبان کا دامن بے دل کو تنگ محسوس ہوا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے دل کو خود بہت ساری تراکیب جو ہیں وہ اختراع کرنا پڑی. اب ظاہری بات ہے جب بے دل کو ترجمہ کرنا آپ نے کرنا ہے تو اردو کا دامن تو پہلے ہی فارسی کی نسبت جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے، تو پھر وہ بے دل کی تراکیب کو اردو میں ترجمہ کرنا بہت مشکل کام تھا. تو نعیم صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں بھی بہت ساری تراکیب جو ہیں وہ اختراع کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو اردو کا دامن جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ برابر ہوا، اور دوسری پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مفلساں را بے دل از مشق خاموشی چارہ نیست. مفلساں را بے دل از مشق خاموشی چارہ نیست تنگ دستی باز می دارد ز کلکل مینا را. اب کلکل مینا کی جگہ نعیم حامد نے نغمہ کلکل کی ترکیب استعمال کی ہے. اب نغمہ کلکل آپ نے پہلے اردو میں شاید نہ پڑھا ہو، یا میں نے تو نہیں پڑھا، شاید موجود ہو، کہ صرف خاموشی ہی بے دل مفلسوں کے بس میں ہے نغمہ کلکل سے جو محروم مینائے تہی. تو اس لیے یہ خانہ دل خستگاں دل ہائے الفت خستہ را، ٹھیک ہے. تو جواہر خانہ مینا، اس کے بعد راہ لقمہ، جذبہ شوق شہادت، نیام سینہ اور پنجہ نقاب، یہ ایسی تراکیب ہے جو نعیم حامد صاحب نے وضع کی جو اس سے پہلے اردو میں موجود نہیں. تو اس لیے یہ ترجمہ جو ہے وہ کافی حد تک یعنی جو بے دل کو پڑھنے کے لیے انہوں نے منتخب 600 اشعار کا نعیم حامد صاحب نے منظومہ منصور ترجمہ کیا ہے. اس میں کاشف 300 آپ اشعار کی باتیں بے دل میں شامل ہیں. اتنی ٹیکنیکل باتیں ہیں اور ماشاءاللہ ان کو سنتے جائیں تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بے دل پر ایک پوری ویڈیو تیار کریں، اسی طرح جس طرح آپ نے یہ تھیسس تیار کیا ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے بے دل کا مزید تعارف ہو جائے گا. بے دل کے چونکہ ہمارے دامن میں وقت ابھی بہت قلیل بچا ہے، تو ہم آپ سے کچھ بے دل کی نظم یا غزل کے حوالے سے کچھ سننا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سامعین کے لیے سنائیں. عرفان صاحب اس میں نا جی ایک نا پھر یوں کرتے ہیں کہ بے دل کا وہ چونکہ فارسی ہے اور تھوڑی سی مشکل فارسی ہے، مجھے بھی پڑھتے ہوئے اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آپ آتی ہے. اور اردو میں ہمارے جو جو سامعین ہمارے اردو میں منظوم تراجم 2-3 اشعار کے میں سناتا ہوں، اور ایک غزل نا جی میں چاہوں گا نعیم حامد صاحب کی، کیونکہ وہ خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں، ایک غزل ان کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کے اور بعد اس کے انشاءاللہ علاوہ ایک وہ کلام جو آپ کو ویسے بہت پسند ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سے بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، اور چونکہ آج 27واں روزہ تھا اور نعت شریف کے کچھ اشعار جو فارسی کے ہوں اور اس کا ترجمے کے ساتھ آپ وہ بھی ہمارے سامعین کے لیے سنائیے گا. جی ایک تو شعر یہ ترجمہ ہے جی نعیم حامد صاحب کا کیا ہوا کہ جی. ہاں شیشہ سات کی طرح دیکھنا ایک دن، ہاں شیشہ سات کی طرح دیکھنا ایک دن آئے گی یہی سر پہ جو ہے زیر قدم خاک.
واہ. پھر اس کے بعد ہے جی کہ شورش دریائے ہستی سے کبھی غافل نہ ہو. شورش دریائے ہستی سے کبھی غافل نہ کبھی ہو. غافل نہ ہو. یعنی امواج نفس ہی موت کا پیغام ہے. واہ واہ. آسماں حسرت یہ رکھتا ہے کہ میں نالا کروں. آسماں حسرت یہ رکھتا ہے کہ میں نالا کروں. میرے شوق تیر میں خالی ہے کب سے یہ کما. تو یہ تو جی چند اشعار تھے جو بے دل کے تراجم تھے. ایک نعیم حامد صاحب کی ایک غزل ہے جی، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ شیوائے صبر و رضا کا بھی حوالہ لکھا. شیوائے صبر و رضا کا بھی حوالہ لکھا. مصحف عشق میں جب باب وفا کا لکھا. اور چاہے اچھا نہ لگے آپ کو میرا لکھا. چاہے اچھا نہ لگے آپ کو میرا لکھا. یہ حقیقت ہے مگر میں نے جو دیکھا لکھا. واہ. اور یہ باوجود کہ تمنا ہے یہ شب زادوں کی. باوجود کہ تمنا ہے یہ شب زادوں کی. میں نے ہرگز نہ اندھیرے کو اجالا لکھا. اور صرف رخسار و نم و زلف کے قصے نہ لکھے. ہم نے تاریخ کو اشعار میں ڈھالا لکھا. اور عصمت حرف کو آلودہ عصیاں نہ کیا. عصمت حرف کو آلودہ عصیاں نہ کیا. ہم نے جبرن بھی نہ ظالم کا قصیدہ لکھا. اور یہ تو مشکل ہے کریں اپنے لکھے کی تردید. یہ تو مشکل ہے کریں اپنے لکھے کی تردید. آپ جو چاہے کہیں ہم نے جو لکھا لکھا. اور یہ ضروری تو نہیں آج پذیرائی ہو. کام آئے گا کبھی کل کے ہنر کا لکھا. اور ہم ہیں باشندہ عشرت قدا حرف نعیم. ہم نے ہر لفظ پڑھا اہل نظر کا لکھا. واہ واہ. یہ تھی جناب نعیم حامد صاحب کی ایک غزل. اور باقی اصل میں بعد میں نعت کا آپ نے حکم دیا تو وہ آپ کی فرمائش تو نہیں پوری کر رہا میں، لیکن آپ کو پسند آئے گی. ہمارے یونس تحسین صاحب ہمارے بھائی ہیں، علی پور چٹھا سے ہمارے دوست ہیں. تو سرکار واصف صاحب کی زمین میں ایک لکھی ہوئی نعت کے 4 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری حاضری ادھر بھی ہو جائے. تو یونس صاحب لکھتے ہیں کہ اب شعر ذرا یاد آ جائے اس کا مطلب پہلا مصرع. نور ہر سمت بانٹتا چہرہ. واہ. ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی. جی ہاں جی من رانی کا مدعا چہرہ جی اسی زمین میں. نور ہر سمت بانٹتا چہرہ آپ جیسا نہ دوسرا چہرہ. اور آپ کے حسن کے ہیں کیا کہنے زلف واللیل والضحیٰ چہرہ. لوگ ان کو حسین کہتے ہیں. لوگ ان کو حسین کہتے ہیں جن کا چہرہ ہے آپ سا چہرہ. اور چاند جیسے نہیں ہے وہ یونس. مقطع ملاحظہ کیجیے جی کہ چاند جیسے نہیں ہے وہ یونس ان کے جیسا ہے چاند کا چہرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے جیسا ہے چاند کا چہرہ. کاشف بھائی ماشاءاللہ آپ سے باتیں کرتے ہوئے آج ہم جیسے جو لوگ بے دل شناس نہیں تھے کافی حد تک بے دل کے متعلق ہماری آشنائی ہوئی اور بہت اچھا لگا. آج چونکہ 27واں روزہ تھا اور محبتوں بھری راتیں اور محبتوں بھرے دن ہیں، اور ایک شعر مجھے نعت شریف کا فارسی کا بڑا پسند ہے اور وہ آپ کو سنانے کے بعد پھر پروگرام سے آپ سے باقاعدہ اجازت لیں گے کہ مجھے لگتا ہے گوہر بھائی کچھ آ کر کہنا چاہتے ہیں. اوکے. شعر بہت کمال ہے جی. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود. چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود از خجالت آب می گردد وجود. یعنی جب میں خجالت، شرمندگی اور ندامت سے درود پاک پڑھتا ہوں تو میرا وجود، جب میں درود پاک کے نذرانے بھیجتا ہوں تو خجالت، شرمندگی اور ندامت سے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے. چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود از خجالت آب می گردد وجود. کاشف بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا.
زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کلوزنگ ریمارکس فرام یور سائڈ, اور پھر اس کے بعد پروگرام کو باقاعدہ ہم کلوز کر دیں گے انشاءاللہ. جی عرفان بھائی آپ کا بہت شکریہ, اس بہانے سے آپ نے کچھ سبق سنانے کا جو ہے نا جی وہ موقع فراہم کر دیا, اور جب بھی آپ حکم کریں میں حاضر ہوں. اور حقیقت ہے جی کہ ہم لوگ اپنے فارسی سرمائے کو, ہم لوگ اپنے عربی سرمائے کو کبھی نا جی اگلی کسی نشست میں وہ آج ہم بالکل اس طرف نہیں جا سکے کہ عربی ہمارا جو ادب ہے اس سے ہمارا واسطہ کس حد تک ختم ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو صحت و تندرستی سلامتی عطا فرمائے, اس طرح کی کوششیں آپ کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آخر میں بھی غالب کا ایک فارسی نعت کے شعر پر جو ہے نا جی وہ اجازت چاہوں گا کہ غالب کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتیم, غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. تو غالب کہتے ہیں کہ میں خواجہ کی ثنا جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کرتا ہوں, کیونکہ وہی اصل ذات ہیں جو ان کا اصل مرتبہ جانتی ہیں. تو مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اجازت دیجیے, والسلام.